بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان چھٹی تنبیہ جو کہ معاطات کے ملزمات کے دوسرے حصے سے وابستہ ہے۔ آج کے ہمارے اس درس کے عناوین میں سے اہم عناوین اور مطالب اس طرح سے ہیں کہ پہلا عنوان دو عوض میں ایک کا تلف ہونے کا حکم، یعنی اگر دو عوض میں سے کوئی ایک تلف ہو جاتا ہے تو معاطات کے اندر اس کا کیا حکم ہے، آیا معاطات لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قول بالملک اور قول بالاباحہ کے مطابق اس کا حکم کیا ہوگا۔ پھر قول بالاباحہ کی صورت میں بعض مشائخ کی نظر پر جو شیخ انصاری اشکال فرماتے ہیں اور جو جواب دیتے ہیں دوبارہ وہ کیا ہے، اور اس طرح معاطات میں ایک عوض کے دین ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ گزشتہ درس سے ہمارا ایک مطلب باقی رہتا ہے اور جو ہم ایک اشکال مقدر کا جواب دے رہے تھے اس سلسلے میں ہمارا دوسرا جواب باقی رہتا ہے، تو پہلے ہم اس دوسرے جواب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ شیخ انصاری وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر یہ اشکال کیا جا رہا تھا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ دو عوض تلف ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ لازم ہو جاتا ہے، تو بیع خیار کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، بیع خیاری کے اندر وہاں تو تلف کے بعد جواز کو استصحاب کیا جاتا ہے، تو یہاں کیوں استصحاب نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم نے کہا کہ ایک تو وہاں جواز اور یہاں کا جو جواز ہے کہ ہم بیع خیاری کے اندر جو کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ بیع یعنی رجوع کر سکتا ہے بائع، اور یہاں پر جو معاطات کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاطات ملکیت جائزہ کا افادہ کرتا ہے یعنی وہ قابل رجوع ہے، تو یہ جواز کا دونوں میں معنی فرق کرتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے ایک مفصل جواب دیا، اس کے بعد دوسرا جواب آگاہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اگر ہم استصحاب جاری کرتے ہیں تو استصحاب کے ارکان تمام نہیں ہیں، یعنی طلب سے پہلے وہ جواز کا جو ہے موضوع کیا ہے وہ ہمارے لیے روشن نہیں ہے بلکہ مشکوک ہے۔ حاضا یعنی اس بات کو آپ لے لیں، پھر فرماتے ہیں کہ ما ان شک فی ان متعلق الجواز حل ہوا اصل المعاملہ، آیا شک ہے اس بات میں کہ جواز کا جو متعلق ہے طلب سے پہلے آیا وہ اصل معاملہ ہے، خود معاملہ ہے، اب الرجوع فی العین یا رجوع کرنا عین کے اندر یہ معنی ہے اس جواز کا، او تراد العینین یا اس جواز کا جو متعلق ہے وہ دو عین کا تراد ہے، یعنی جہاں وہ دو عین محفوظ ہوں باقی ہوں ان کو پلٹانا ممکن ہو تو اس معنی میں وہاں پر جواز ہے اور وہ اس معاملے کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یمنع من استصحاب ہی، یہاں اس کے استصحاب کو ممنوع جانا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب یقین سابق ہے ہی نہیں تو یہاں پر ہم کس چیز کو بقا کا استصحاب کریں، وہاں جواز کے بقا کا استصحاب کریں جبکہ جواز ہمارے لیے روشن نہیں ہے، مشکوک ہے کہ وہ جواز کا جو موضوع اور متعلق ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طرح کا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے بقا کا استصحاب جاری کریں۔ اور پھر قدر متیقن کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ تَعَلُّقُهُ بِالتَّرَاد، اور قدر متیقن اس جواز سے یہ ہے کہ اس کا تعلق تراد سے ہے، یعنی اگر دو عین محفوظ ہیں اور تو وہاں پر یہ جواز کا موضوع واضح ہو جاتا ہے اور وہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تراد بھی ہمارے پاس نہیں ہے چونکہ دو عین تلف ہو چکے ہیں، جب دونوں تلف ہو چکے ہیں تو یہاں پر تراد تو ہے نہیں کہ یہاں پر اس جواز کو استصحاب کیا جائے، جواز کو باقی رکھا جائے۔ اچھا قدر متیقن کیوں ہم کہتے ہیں کہ جواز کا متعلق تراد ہے قدر متیقن؟ اذ لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم، جو کہ اصل تو لزوم ہے، معاطات جب مفید ملک ہو تو وہاں پر قاعدہ اولی اصل لزوم ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم جو جواز کی بات کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دلیل نہیں ہے کہ ہم تراد العینین کے جواز سے اضافی کسی چیز کی بات کریں کہ وہ جواز جو ہے وہ تراد کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی تعلق پیدا کرتا ہے، نہیں۔ تو پس جب تراد قدر متیقن ہے الذی، یہ تراد وہ ہے کہ لا یتحقق الا ما بقائہما، یہ تحقق نہیں پاتا مگر جب وہ دونوں عین باقی ہوں، جب دونوں عین باقی ہوں گی تو تراد ممکن ہوگا، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دو عین تلف ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں کس طرح سے تراد جو ہے وہ اس کو ممکن جانے اور پھر جواز کو یہاں پر باقی جانے اور اس کو استصحاب کریں۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال جو مقدر تھا اس کا یہ دو طرح سے جواب دیا گیا، نتیجے میں آپ فرماتے ہیں کہ معاطات جو ہے جہاں دو عین تلف ہو جاتے ہیں وہاں پر وہ تلف اس کے لزوم کا باعث بنتا ہے جو کہ تراد وہاں پر باقی نہیں رہتا۔
اس کے بعد وارد ہوتے ہیں آگا آج کے اس درس میں ایک مطلب کی طرف کہ جہاں دو عوض میں سے ایک تلف ہو جائے. زید نے عمر کو کتاب دی، عمر نے زید کو گندم دی، اب وہ عمر کے ہاتھ میں زید کی کتاب تلف ہو چکی ہے، تو یہاں آیا یہ معاطات لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس طرح قول بالملک اور قول بالاباحہ کی صورت میں اس کی تفصیل دیتے ہیں، اور قول بالملک کی صورت میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا حُکْمُ مَا لَوْ تَلَفَ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَوْ بَعْضُهَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ. فرماتے ہیں کہ گزشتہ ہمارے بیان سے روشن ہوتا ہے اس کا حکم کہ جہاں اگر دو عین میں سے کوئی ایک تلف ہو جائے یا حتیٰ ان میں سے ایک عین کا بعض حصہ تلف ہو جائے تو قول بالملک کی بنیاد پر حکم جو ہے وہاں پر روشن ہے، چونکہ قول بالملک میں ہم نے کہا تھا کہ اصل اور قاعدہ اولی لزوم ہے، اور مگر جہاں تراد ممکن ہو. اب یہاں چونکہ عین ایک جو ہے وہ عین تلف ہو چکی ہے یا ایک کا آدھا حصہ تلف ہو چکا ہے، تو یہاں تو تراد ممکن نہیں ہے. درست ہے، جب تراد ممکن نہیں ہے تو یہاں پر اصل جو ہے وہ اپنی جگہ جاری ہوگی اور معاطات یہاں پر لازم ہوگا. لیکن قول بالاباحہ کی بنا پر آقا فرماتے ہیں کہ وَهُمَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ. اگر ہم معاطات میں اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے تو فقد استوجح بعض مشائخنا وفاقا لبعض معاصریہ تبعا للمسالک. ہمارے بعض مشائخ جو ہیں انہوں نے اچھا جانا ہے اتفاق کرتے ہوئے اپنے بعض معاصرین کہ تبعا للمسالک، مسالک کی اتباع کرتے ہوئے. شہید ثانی نے مسالک میں جو بات کی ہے، اور انہوں نے کس چیز کو اچھا جانا ہے؟ فقد استوجح اصالت عدم اللزوم. انہوں نے اصل عدم اللزوم کو جو ہے وہ اچھا اور وجیح جانا ہے. کیوں؟ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ سلطنت مالک العین الموجودۃ وملکہ لا. اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل یہاں پر جاری ہوتی ہے اس حساب کہ وہ جو عین موجود ہے، عین موجودہ کے مالک کی سلطنت جو پہلے اس تلف کے یعنی تلف سے پہلے وہ اس کی مالکیت محفوظ تھی، یعنی جب عمر کے ہاتھ میں وہ کتاب زید کی تھی اور وہ تلف نہیں ہوئی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی سلطنت موجود تھی، یعنی قبل تلف سے پہلے، کیونکہ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ سلطنت مالک العین الموجودۃ وملکہ لہا. درست ہے کہ یہاں زید نے جو کتاب دی تھی عمر کے ہاتھ میں وہ تلف ہو گئی ہے، اور اس تلف سے پہلے عمر کی سلطنت جو کہ اپنے اس عین جو ابھی اس عین جو کہ موجود ہے اس زید کے ہاتھ میں یعنی اس کی گندم، اس عین موجودہ کا جو مالک یعنی عمر ہے، یعنی وہ مباح لہو کہ جو عمر تھا جس کو زید نے کتاب دی تھی، وہ مالک تھا کس چیز کا؟ گندم کا جو زید کے ہاتھ میں ہے اور وہ ابھی موجود ہے. تو عین موجودہ کا جو مالک ہے اس کی سلطنت کی بقا کی اصالت یہاں پر موجود ہے. تلف سے پہلے وہ مالک تھا اور سلطنت رکھتا تھا اپنی اس گندم پر جو زید کے ہاتھ میں. آج بھی ابھی بھی وہ اس کی سلطنت جو ہے وہ باقی ہے، وملکہ لہا، اور وہ مالک ہے یعنی اس کی ملکیت جو ہے وہ باقی ہے، لہا اس کی اس عین موجودہ کی نسبت جو دوسرے اس زید کے ہاتھ میں جو عین موجود ہے اس کی نسبت اس کے مالک کی سلطنت باقی ہے. اب جب اس طرح سے ہے تو قول بالاباحہ کی صورت میں ہم اصالت لزوم کو جاری نہیں کر سکتے. لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر اشکال فرماتے ہیں اور اشکال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وفیہ انہا معارضۃ باصالۃ براءۃ ذمتہ عن مثل تالف او قیمتہ. فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اصالت بقائے سلطنت جاری نہیں ہوگی، چونکہ یہ اصالت بقائے سلطنت معارض ہے ایک اور اصالت کے کہ جو اصالت براءۃ ذمہ ہے. کس چیز سے؟ ذمے کا بری ہونا، یعنی اس تلف ہونے والی چیز کے مثل یا اس کی قیمت سے. یعنی مسئلہ یوں ہے کہ اگر دیکھیں عمر رجوع کرتا ہے تو اس زید کی طرف، اس گندم کی طرف کہ جو زید کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ عین موجودہ جو عمر کی ہے زید کے ہاتھ میں، اگر وہ عمر رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کا مطلب یہ ہے کہ پس زید کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کرے. یعنی اگر زید رجوع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کا ذمہ مشغول ہو جاتا ہے، بری نہیں ہوتا. جب عمر کا ذمہ مشغول ہوتا ہے تو زید اب رجوع جب کرے گا تو کس چیز کی طرف رجوع کرے گا؟ ظاہر ہے یا مثل کی طرف یا اس کے اس جو ہے وہ قیمت کی طرف رجوع کرے گا. تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ مثلا امر اس کا ذمہ مشغول ہے مثل یا قیمت کی نسبت تاکہ وہ زید اس چیز جو کہ تلف ہو چکی ہے امر کے ہاتھ میں اس کی مثل یا قیمت کی طرف رجوع کرے. آیا یہ اس کا ذمہ مشغول ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آیا امر یہاں اس تلف ہونے والی چیز کی نسبت ضامن ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اصل براءت ذمت ہے، یعنی اس کا ذمہ اس مثل یا قیمت سے بری ہے. تو یوں جب اصل براءت جاری ہوتی ہے اور زمان کو منتفی جانتی ہے
تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ معاطات لازم ہو جاتا ہے، یعنی زید رجوع نہیں کر سکتا. جب زید رجوع نہیں کر سکتا اور یہاں زمان نہیں ہے عمر کے ذمے پہ، تو قطعاً عمر بھی اس طرف سے رجوع نہیں کرے گا، اور اس طرح سے معاطات جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. تو جب اصالت برات ذمہ جاری ہو کے زمان کو ختم کرتی ہے اور زید کے رجوع کو ختم کر دیتی ہے، اس طرف سے پھر عمر کا رجوع بھی ختم ہو جاتا ہے، معاملہ لازم ہو جاتا ہے. تو یوں یہ جو آپ اصالت جاری کر رہے تھے، کون سی؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں اصالت بقائے سلطنت، اور پھر آپ لزوم کو منتفی جان رہے تھے، تو یہ اس اصالت برات کے منافی ہے اور اس کے معارض. تو اس طرح شیخ فرماتے ہیں کہ یہ معارض ہے اس اصالت برات کے، لہذا جب تعارض ہے تو تساقط ہے، آپ جاری نہیں کر سکتے اصالت اس بقائے سلطنت کو، اور قابل استدلال نہیں ہے کہ آپ اس کو جاری کر کے آپ اصالت لزوم کے حوالے سے کہیں کہ یہاں پر لزوم نہیں ہوگا. ایک اس طرح، اور پھر ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی آ کر زمان کو جاری جانے، یعنی درواقع ہم نے کہا کہ اصالت برات ذمت ہے، لیکن کوئی آ کر یہاں پر زمان کے لیے دلیل پیش کرے اور کہے کہ وَالتَّمَسُّكُ بِعُمُومِ عَلَى الْيَدْ ہونا. فرماتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر تمسک کرتا ہے عموم علی الید سے ہونا یہاں پر، یعنی وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ اصالت برات ذمہ کو جاری کر رہے ہیں کہ جو زمان کو منتفی جانتی ہے، جبکہ یہاں پر زمان کو ثابت کرنے والی دلیل کون سی ہے؟ علی الید ہے، کہ علی الید اخذت حتی تؤدی، کہ یہ جو دلیل ہے یہ اجتہادی ہے اور یہ یہاں پر زمان کو جاری کر رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمسک اس دلیل سے فی غیر محلی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر دلیل اجتہادی موجود ہے اور وہ اصالت برات ذمہ پر مقدم ہے اور وہ زمان کو یہاں پر جاری جان رہی ہے، لہذا معاطات یہاں پر غیر لازم ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں، فی غیر محلی. کیوں یہ یہاں پر فی غیر محلی؟ یہ فرماتے ہیں کہ بعد القطع بان هذه الید قبل تلف العین لم تکن ید زمان. فرماتے ہیں کہ جب یہ یقین ہے کہ یہ جو ید ہے تلف عین سے پہلے ید زمان نہیں تھا، یعنی اس شخص نے جب اس کو ایک چیز دی تھی جو اس کے ہاتھ میں تلف ہوئی ہے، یعنی زید نے جو اس کو کتاب دی تھی، تو اس نے اس کو کتاب دی تھی، عطا کی تھی خود اپنی اجازت سے، اس کے لیے وہ مباح قرار دی تھی. تو یہاں پر عمر کے جس کے ہاتھ میں وہ عین تھی، اس کا یہ ید عدوانی تو نہیں تھا، یعنی زمان تو وہاں پر طلب سے پہلے اس پر مترتب نہیں ہو رہا تھا، اور موضوع اس کا کیا ہے؟ اس علل کا ید عدوانی ہے، یعنی جہاں انسان بغیر مالک کی اجازت کے ایک چیز اس کے اموال سے لے لے، یہاں تو مالک نے اسے ایک چیز دی تھی، مباح قرار دی تھی، اور طلب سے پہلے اس کا ید عدوانی نہیں تھا، زمان اس پر مترتب نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ بل ولا بعدہ، بلکہ حتیٰ اس کے بعد بھی، طلب کے بعد بھی اس پر زمان مترتب نہیں ہوتا. اذا بنا مالک العین الموجودۃ علی امضاء المعاطات ولم یرد الرجوع، اور آپ فرماتے ہیں کہ یعنی حتیٰ طلب کے بعد بھی یہ زمان یہاں پر مترتب نہیں ہے اس وقت جب وہ مالک کے عین موجودہ، یعنی ہماری اس مثال کے اندر وہ امر کہ جس کی چیز زید کے ہاتھ میں موجود ہے، تو یہ عین موجودہ کا جو مالک ہے یہ معاطات کو امضا کرتا ہے، یعنی اس کی امضا پہ بنا رکھتا ہے، یعنی معاطات کو جاری جانتا ہے. جب وہ جاری جانتا ہے معاطات کو، اور وہ خود ولم یرد الرجوع، رجوع کا ارادہ نہیں رکھتا، خود اس عین جو کہ موجود ہے اس کو واپس نہیں لیتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جب وہ اس طرح سے معاطات کو جاری جانتا ہے تو یہاں تو اصلاً زمان مترتب نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ رجوع کا ارادہ رکھتا ہوتا تو وہاں پر ممکن تھا کہ کوئی شخص کہے کہ پس زید بھی رجوع کرے گا، زید بھی اسی مثل اور قیمت کی طرف جو ہے رجوع کرے گا اور وہ اس مثل اور قیمت کا ضامن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بالخصوص طلب کے بعد جب یہ معاطات کو جاری جانتا ہے اور رجوع کا ارادہ نہیں رکھتا تو ادھر سے معاطات لازم ہو جاتی ہے، اس پر زمان بھی نہیں آتا. انما الکلام فی الضمان اذا اراد الرجوع، زمان میں بحث وہاں ہے جہاں یہ رجوع کا ارادہ کرتا ہو. جب یہ مالک عین موجودہ اپنی عین کو واپس لینا چاہے تو دوسرے کی عین جو اس کے ہاتھ میں تلف ہوئی ہے وہاں پر زمان کی بات آتی ہے. وَلَيْسَ هَذَا مِن مُقْتَضَى الْيَدْ قَطْعًا، فرماتے ہیں کہ یہ مورد ہمارا قاعدہ ید کے تو مقتضا سے نہیں ہے، چونکہ قاعدہ ید اگر زمان کو مترتب کرتی ہے، ایک تو اس کا موضوع ید عدوانی ہے، اور پھر جب وہ زمان پر دلالت کرتی ہے وہ دلیل، اور وہ قاعدہ ید جب زمان پر دلالت کر رہا ہوتا ہے تو وہ بطور مطلق دلالت کرتا ہے، نہ بطور معلق. یعنی یہاں تو اگر ہم زمان کی بات کر رہے ہیں وہ بطور معلق کر رہے ہیں کہ جب وہ مالک عین موجودہ رجوع کرتا ہے تب زمان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آیا زمان ہے کہ نہیں ہے.
تو یہاں یہ جو مورد جو کہ جہاں زمان کو معلق صورت میں مورد بحث قرار دیا جا رہا ہے یہ تو اس قاعدے سے خارج ہے. تو یوں آقا فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات مورد اشکال قرار پاتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بقائے سلطنت کو جاری کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصالت برات ذمت کے معارض ہے، اور دوسری جانب سے آپ یہاں جب زمان مترتب نہیں ہے تو بس معاملہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور زمان کے مترتب پر آپ قاعدے علیت سے صرف استدلال بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد شیخ انصاری بعض ان مشائخ کے نظر کی تقویت کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاذا اس مطلب کو آپ نے ولیکن یمکن ان یقال، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان اصالت بقاء سلطنت حاکمۃ علی اصالت عدم الضمان بالمثل والقیمہ، کہ یہ جو اصالت بقاء سلطنت جاری ہو رہی تھی اور معطات کو غیر لازم جانا جا رہا تھا، یہ اصالت حاکم ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ اصل کیا ہے؟ عدم زمان ہے مثل اور قیمت کی نسبت. یعنی اصل جو عدم زمان، یعنی برات وغیرہ جاری کر کے ہم اصل عدم زمان کو جاری کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصالت بقاء سلطنہ اس پہ کیا ہے؟ حاکمیت رکھتی ہے. اور حاکمیت کی وجہ کیا ہے؟ وہی سبب اور مسبب کا رابطہ ہے ان دو کے درمیان میں. چونکہ ہم جب شک کر رہے ہیں کہ آیا امر ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے، تو یہ شک مسبب ہے اس کا کہ در واقع ہمیں شک ہے کہ آیا سلطنت رجوع پر اس مالک عین موجودہ کو حاصل ہے یا اس کو حاصل نہیں ہے. اگر اس کو سلطنت اس عین موجودہ کے رجوع پر حاصل ہے تو وہ ضامن ہے پھر اس چیز کا جو اس کے ہاتھ میں تلف ہوئی ہے. اگر اس کی سلطنت اس پر نہیں ہے تو پس وہ جو ہے ضامن بھی نہیں ہے، اور نتیجے میں یہاں پر معطات لازم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ سلطنت باقی ہے اور اس اصالت بقاء سلطنت کو جو ایک اصالت سببی ہے اس کو ہم جاری کرتے ہیں، تو یہ خود بخود حاکم بن جاتی ہے اصالت عدم زمان کی، کہ جب سلطنت باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ کہ وہ مالک عین موجودہ رجوع کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اصل عدم زمان ہے. اس صورت میں وہ پھر مالک عین موجودہ ضامن ہوگا اور وہ مد مقابل شخص بھی رجوع کرے گا، اور یوں معطات جو ہے وہ غیر لازم بن جاتی ہے. اور پھر شیخ اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے اگلے مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، ما ان ضمان تالف ببدلہ معلوم، یہ کہ جو چیز تلف ہو رہی ہے اس کا ضمان جو ہے ببدلہ، یعنی اس کے بدل سے یہ روشن ہے کہ یعنی تلف ہونے والی چیز کا جو ضمان ہے وہ اس کے بدل سے ہے. الا ان الکلام فی ان البدل هو البدل الحقیقی عن المثل والقیمہ، لیکن بحث اس میں ہے کہ آیا وہ بدل حقیقی ہوگا یعنی مثل اور قیمت کی طرف رجوع ہوگا، او البدل الجعلی، یا جو ہے وہ بدل جعلی ہوگا، یعنی وہی عین جو کہ موجودہ ہے دوسرے کے ہاتھ میں وہی بدل قرار پائے گی. تو فرماتے ہیں کہ فلا اصل، یعنی یہاں پر اصل آپ جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر کوئی اصل جاری نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یعنی علم اجمالی موجود ہے ہمیں کہ جو تلف ہوئی یہ چیز اس کا ضمان حتمی ہے، اس کا ضمان اس کے بدل سے معلوم ہے، اور علم اجمالی جب یہاں پر موجود ہے کہ حتماً اس کا بدل ہے تو آپ جاری نہیں کر سکتے اصل کو جو کہ اصل عدم برات یا اصل عدم ضمان ہے. تو لہذا اس اعتبار سے بھی بعض مشائخ کی بات کی تقویت ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بقائے سلطنت ہے، اور یہاں پر جب بقائے سلطنت ہے تو وہ شخص ضامن ہوتا ہے، اور اس کا لہٰذا اگر وہ رجوع کرتا ہے مالک عین موجودہ تو مد مقابل شخص بھی رجوع کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ رجوع کرنے کی صورت میں وہ آیا مثل اور قیمت کی طرف رجوع کرے گا یا اس عین موجودہ ہی کو بے عنوان بدل لے لے گا. تو بہرحال اصل زمان یہاں پر آپ فرماتے ہیں چونکہ معلوم اجمالی ہے، تو اس صورت میں یہ معاملہ بھی جو ہے ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ بقائے سلطنت کے اس علم اجمالی کے دائرے میں کوئی دوسری اصل جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے علاوہ ایک اور تبصرہ بھی یہاں پر تیسرا مطلب بھی شیخ بیان کرتے ہیں بعض ان بزرگان کے مشائخ کے نظر کی تقویت میں، کہ انشاءاللہ وہ توضیح طلب ہے اور آگے درس کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد معطات میں جو ایک عوض دین قرار پائے گا، آیا وہ اس کے لزوم کا باعث بنے گا یا نہیں، پھر اس کو بھی بیان کریں گے. اور وقت یہاں ہمارا تمام ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ایک دو مطلب رہ جاتے ہیں، اس کو اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.